السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ معاشرے میں کم سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام میں بیواؤں اور طلاق یافتہ ماؤں کے لیے حکم۔ یہ صرف ایک معاشرتی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی، شرعی اور انسانی معاملہ ہے۔ آئیے اس کو اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اسلام نے ہر عورت کو عزت اور حفاظت دی ہے، چاہے وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ہو، چاہے وہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ یعنی اسلام میں کسی بھی عورت کو اس کے حالات کی وجہ سے نیچا دکھانے سے منع کیا ہے۔ بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں بھی وہی مقام رکھتی ہیں جو کسی بھی عزت دار انسان کا ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کو شوہر وفات پا جائے تو قرآن میں اس کے لیے عدت کا حکم ہے، اور وہ عورتیں جن کے شوہر وفات پا گئے ہوں وہ خود کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ عدت کا مطلب ہے کہ بیوہ عورت اپنے غم میں وقت گزارے، اور اس دوران کسی نئی شادی کا سوچنا بھی منع ہے، لیکن یہ حکم اس کی روحانی ہیلنگ اور سماجی تحفظ کے لیے ہے۔ اسلام ہر دفعہ عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ طلاق اسلام میں ایک ناراضگی یا جذباتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ایک ضرورت بن جانے پر آخر کا حال ہے۔ اسلام نے طلاق یافتہ عورت کو کوئی کمزور مقام نہیں دیا، بلکہ قرآن نے کہا ان کو بھلے طریقے سے رکھو یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ اسلام میں طلاق یافتہ عورت کی عزت بھی ویسی ہی ہے جیسے کسی بھی مرد یا عورت کی۔ اس پر کوئی طعنہ یا ٹھکرانا اسلام کا طریقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی طلاق یافتہ عورت کو نیچا نہیں دیکھا۔ اسلام میں بیوہ اور طلاق یافتہ ماؤں کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر وہ ماں ہیں تو ان کا صلہ اللہ کے نزدیک اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم دی، ان کا نکاح کیا اور ان پر مہربانی کی تو اس کے لیے جنت ہے، سنن ابی داؤد۔ اور اگر ماں بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو اور اپنے بچوں کی تنہا پرورش کر رہی ہو تو اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ اسلام میں ایسی ماؤں کو صرف سپورٹ نہیں بلکہ انکریجمنٹ ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھیں جب آپ نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ سب طلاق یافتہ یا بیوہ تھیں۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ اسلام میں ان عورتوں کا مقام کم نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تجربہ اور جذبہ انہیں افضل بناتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں طلاق یا بیوہ عورت کو ایک مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اسے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے، اسے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا حکم بالکل مختلف ہے۔ اسلام نے کہا تم ان عورتوں کو برا نہ سمجھو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال بنایا، سورہ النساء۔ بیوہ یا طلاق یافتہ ہونا کوئی گناہ نہیں، یہ تو زندگی کا ایک امتحان ہے، اور امتحان میں صبر کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہیں۔ جو عورتیں طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد ماں بن کر بچوں کو اکیلے سنبھال رہی ہوتی ہیں وہ اصل میں مجاہد ہیں۔ ان کا ہر دن ایک جہاد ہے، ہر رات کا رونا اللہ سنتے ہیں، ہر وقت کا صبر ان کا درجہ بڑھاتا ہے۔ اسلام میں ایسی ماں کے لیے دعاؤں کا ذکر ہے۔ جو ماں اکیلی اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھائے اللہ اس کے لیے جنت آسان کر دیتے ہیں، حدیث کا مفہوم۔ اسلام نے بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے دوسری شادی کا راستہ کھلا رکھا ہے، کوئی منع نہیں، کوئی پابندی نہیں، بلکہ ان کے لیے اچھی زندگی گزارنے کا حقدار بنایا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، بیواؤں اور طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کرو، یہ تمہاری اور ان کی عزت کا سبب ہے۔ ایسی عورتیں صرف دوسری زندگی نہیں، دوسری روحانی ترقی کے سفر پر نکلتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیوہ اور طلاق یافتہ ماؤں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کی مدد کریں اور انہیں معاشرے کا حصہ بنائیں۔ کسی کو تنہا چھوڑ دینا یا اس کا مذاق اڑانا یہ سب گناہ کے ذریعے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن کا غم ہلکا کرے اللہ اس کا دنیا اور آخرت کا غم ہلکا کرے گا، صحیح مسلم۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ بیوہ اور طلاق یافتہ ماں کوئی کمزور شخص نہیں، وہ اللہ کی طرف سے امتحان میں ہے اور صبر اس کا صلہ ہے۔ اسلام اسے عزت دیتا ہے، دعائیں دیتا ہے اور جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کے لیے روتی ہے اس کا ہر آنسو اللہ کے عرش تک جاتا ہے، اور جو ماں صبر کرتی ہے اس کی قدر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسی ماؤں کو سلوٹ ہے اور انہیں اسلام کی روشنی میں عزت دینا ہم سب کا فرض ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک بیوہ یا طلاق یافتہ ماں کی سب سے عظیم مثال کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ہم اور بھی اسلامک روحانی ٹاپکس لاتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔